آپ ضرور عدالت کے جج ہوں گے، لیکن جج ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اہل قوت کو اور اہل قوت کے مہروں کو چیلنج کریں۔ کتنی بری بات ہے، آپ جج ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ جج ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ریڑھی بان کو، کسی مزدور کو، کسی پلمبر کو، کسی ترکھان کو نوٹس جاری کریں، اٹھا لیں، اٹھوا لیں، قید کروا دیں، ان کے خلاف مقدمے چلوا دیں، فیصلے سنا دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ طاقتوروں کے فیصلوں کو چیلنج کریں یا طاقتور کے مہروں کے فیصلوں کو چیلنج کریں۔ جی ہاں، سائیں تو سائیں، سائیں کا کاکا بھی سائیں، آقا باکا چڑی چڑاکا ہوتا ہے، تو اب ماں کو پیارا تو اپنا ہی کاکا ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے اہل قوت کو بھی اپنے ہی کاکے بس پیارے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو پتا ہے کہ فلاں کاکا کاکا ضرور ہے لیکن ہے تو اہل قوت کا نا، تو آپ کو ان کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ وہ دور گزر گیا جب آپ صرف اہل قوت کا ادب کرتے تھے اور بس بات ختم ہو جاتی تھی۔ اب تو آپ کو اہل قوت کے کاکوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، کیونکہ زمانہ بدل گیا۔ پازیٹیو خبریں دینی ہیں، پازیٹیو فیصلے کرنے ہیں، ملک کو پازیٹیو راہ پہ رکھنا ہے تو سب کچھ پازیٹیو رکھنا پڑے گا نا۔ کوئی نیگیٹو بات تو نہیں کرنی۔ اب جب الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو ان کے اثاثوں سے متعلق کیس میں فیصلہ سنایا تو پشاور ہائی کورٹ نے پہلے تو گستاخی کی، اور وہ نوٹس جو تھا وہ اسے کینسل کر دیا، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ اپنا نوٹس اپنے پاس ہی رکھیں، آپ اثاثے اصوصوں کے مامے نہ بنیں۔ عوام نے منتخب کر لیا ایک بندے کو تو چپ کر جائیں۔ لیکن نہیں، ہائی کورٹ کو تو یہ گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے ہائی کورٹ والوں کو کہ الیکشن کمیشن تو اہل قوت کا کاکا ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ سے بڑا سردار تو پاکستان میں کوئی نہیں نا۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ آپ سکندر سلطان راجہ کے متعلق جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ کس کا کاکا ہیں، آپ ان کے فیصلے کو چیلنج کریں، ان کے نوٹس کو چیلنج کریں۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے وہ نوٹس کو کینسل کیا تو سلطان راجہ صاحب کو غصہ چڑھا، انہوں نے دوبارہ نوٹس جاری کروا دیا گنڈا پور کو۔ اب پشاور ہائی کورٹ والے جب پی ٹی آئی والے اپنا دکھڑا لے کر گئے کہ جناب ہمارا بندہ اپنے والوں وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اور عوام سے ووٹ لے کر بھی آیا ہے، منتخب ہوا ہے، اور پھر اسمبلی کا بھی ووٹ لے لیا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے اور سلیکٹ بھی ہو کے نہیں آیا، کہیں سے ووٹ چوری کر کے بھی نہیں آیا، تو آپ مہربانی کریں اس کے خلاف یہ نوٹس پہ نوٹس آ رہا ہے الیکشن کمیشن سے۔ الیکشن کمیشن کو بڑی تکلیف ہے ان کے اثاثوں کے متعلق، اور دنیا میں کسی کے اثاثوں سے متعلق انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ والے کہتے ہیں کہ آپ نے، جسٹس عتیق شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے توہین عدالت کا نوٹس کی کارروائی کیوں کی، درخواست کیوں نہیں دی عدالت میں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی اس حرکت پر کہ اس نے ایک بار منع کرنے کے باوجود دوسری بار بھی نوٹس یہ جاری کر دیا ہے۔ جب ہم نے پہلا نوٹس کینسل کر دیا تھا تو انہیں نوٹس دوسرا جاری نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب آپ ایسے کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ آپ کو تو پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دینی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی، تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ بندہ پوچھے پشاور ہائی کورٹ والوں کو، عقل کو ہاتھ مارو۔ ٹھیک ہے، آپ جسٹس عتیق شاہ صاحب آپ جج ہوں گے لیکن اپنے گھر ہوں گے نا، تو آپ اب الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کریں گے اور الیکشن کمیشن کے نوٹس کو کینسل کریں گے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ الیکشن کمیشن بیچارہ مجبور ہے، اس نے گنڈا پور کو دبا کر رکھنا ہے، اس نے ہر اس شخص کو دبا کر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس بنا کر رکھنا ہے، دفعہ یرکانوے لگا کر رکھنا ہے، جو کسی بھی وقت اپنے قد سے بڑا ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سب کو کٹ ٹو سائز رکھنا ہے نا، سب کو ان کی اوقات میں رکھنا ہے، سب کو محدود رکھنا ہے، ڈرا کر رکھنا ہے۔ کل کو محسن نقوی صاحب گنڈا پور صاحب کو فون کریں اور انہیں کوئی آرڈر دیں اور گنڈا پور آگے سے کہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا، تو پھر آگے سے محسن نقوی صاحب کے پاس یرکانے کے لیے کوئی بات تو ہونی چاہیے نا۔ کل کو عمران خان کوئی آرڈر دیں گنڈا پور کو اور گنڈا پور کہیں کہ میں نے اس پہ عمل کروانا ہے، تو محسن نقوی صاحب یا شہباز شریف صاحب یا راول پنڈی سے تعلق رکھنے والے کوئی اور صاحب انہیں فون کریں اور کہیں کہ نہیں ایسا کرو، عمران خان کے احکامات کو چھوڑو پرے، تو گنڈا پور صاحب کہیں کہ نہیں میری تو پارٹی کا وہ بانی ہے، سوری چیئرمین تو اب نہیں کہہ سکتے نا، تو وہ بانی ہے تو میں نے تو اس کی بات ماننی، تو ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ تو گنڈا پور کو ڈرا کر تو رکھنا پڑے گا، ہر اس شخص کو جو اپنے والوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا سچ مچ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو ڈرا کر دفعہ یرکانوے کے ماتحت تو رکھنا ضروری ہے۔ اور ایسے نیک کاموں میں آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن بھرپور حصہ ملاتا ہے، تو جو ادارہ اور اس کے افسران نیک کاموں میں حصہ ملاتے ہیں، نیک کاموں سے مراد یہ ہے کہ راول پنڈی جن کاموں کو نیک کام سمجھتا ہے تو ان میں حصہ ملاتے ہیں، تو ان کے خلاف کسی قسم کے نوٹس جاری کرنا
اور ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنا، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، بری بات پشاور ہائی کورٹ والوں۔